اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آغا بزرگوار مرج کبیر سید صادق شیرازی حفظہ اللہ کے اس درس میں انہوں نے ایک نقطے پہ مستورات کو متوجہ کیا، بالخصوص اور تمام لوگوں کو بالعموم، کہ اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں، دین کے احکام کی روشنی میں گناہوں سے بچا جائے، خصوصاً ماہ رمضان میں اور پوری زندگی میں اور پورے سال میں گناہوں سے بچنے پہ بہت فوکس کیا۔ میں سمجھتا ہوں کسی چیز سے انسان تب بچ سکتا ہے جب اس کی پہلے معرفت ہو کہ یہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزوں کو جانتے ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، تو جانیں گے کہ یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پہ آیات یا روایات میں جہنم کی سزا کے بارے میں حکم ہے، جہنم کی سزا کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ لہٰذا جیسے قتل کے بارے میں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، کہ جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فی، ہمیشہ رہے گا اس میں، ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اللہ کا غضب اور لعنت ایسے لوگوں پہ، اور دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے ایسے بندے کے لیے۔ تو جن جن گناہوں پہ عذاب کی بات ہے، جیسے بدکاری پہ عذاب کی بات ہے، جہنم کے عذاب، نعوذ باللہ زناکاری پہ، اس طرح کسی پہ بہتان تہمت لگانے پہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعنت، جس پہ خدا کی لعنت ہو جائے وہ شخص جہنم کا مستحق ہے۔ جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی جہنم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے چیزیں جو ہیں، گانا سننا، گانا گانا اور تکبر کرنا، الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں، ذلیل ہو گئے۔ اور یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، اور تکبر کی وجہ سے شیطان کو خدا نے اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پہ دے ماری، اور حسد کی وجہ سے۔ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون والذین هم یراؤون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں اور دکھاوے کی نماز۔ دکھاوا شرک ہے، خدا کے علاوہ کسی کے لیے کوئی کام کرنا۔ ما سلککم فی سقر لم نکو من المصلین، جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تمہیں جہنم کون سی چیز لے گئی، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دینا، ایک روزہ 25 کوڑے سزا ہے اس کی، روایات میں ہے، اور اس کا کفارہ ایک روزے کا 60 روزے، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ تو ہر وہ گناہ جس پہ روایات یا آیات میں اس کے اوپر جہنم کی بات کی گئی، سزا کی بات کی گئی، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ آیت اللہ دست غیب کی بہترین کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، PDF کے ذریعے اگر خرید نہیں سکتے اس کا مطالعہ کریں۔ پہلے انسان دیکھے کہ وہ گناہ ہیں کون سے جو انسان ڈیلی لائف میں کر رہا ہے، حقوق اللہ کے اعتبار سے یا حقوق العباد کے اعتبار سے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کر رہا ہے، اور بندوں کو اذیت دینا عام گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ موبائل کی بیل بج رہی ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، دوسرا کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی مریض ہے، اونچا اونچا انسان بولتے ہیں گھروں میں، آگے آفس میں یا آگے پیچھے جہاں بھی، دوسروں کو اذیت ہو رہی، تو یہ اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ عام دی جاتی ہے اذیت، زبان سے، بیہیویئر سے۔ تو اذیت دینے سے ایسے ہی جیسے درخت کی چھال اتار لی جائے، اسی طرح نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انسلٹ کرنا مومن کی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ڈیلی لائف میں جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں کی معرفت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچا جائے توفیق خدا کے ساتھ۔
خدا توفیق دے۔ اور آیت جو سرنامہ کلام میں پڑھی کہ روز قیامت مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، ہاں جب بندہ قلب سلیم لے کے آئے گا، دل سلیم لے کے آئے گا، یہ چیز فائدہ دے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سلیم دل وہ ہے جو تمام روحانی بیماریوں سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، دکھاوے سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، ایمان اس کا دلیل کے ساتھ ہے، عمل صالح ہے، کچھ ظاہری اعمال ہیں، کچھ باطنی اعمال ہیں۔ باطنی اعمال میں جیسے انسان مومن سے بغض رکھے، کسی بھی مومن سے حسد رکھے، تکبر کرے، اس کو حقیر سمجھے، یہ سارے باطنی گناہ ہیں۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ جسم کی بیماریوں کا ہم بہت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن روحانی بیماریوں کے بارے میں ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، یا ان علماء سے نہیں پوچھتے، یا ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے جس میں روحانی بیماریوں کے بارے میں اور ان کے مفاسد، روحانی بیماریوں کے مفاسد دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے روحانی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ غصہ، بے جا غصہ کرنا، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا، دین کے لیے تو بعض اوقات غصہ کرنا واجب ہوتا ہے اگر دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسی طرح خود پرستی، ذات پرستی، اگر انسان اپنی ذات ہی کو بس محور بنا بیٹھا ہے اور ساری دنیا کو گھما رہا ہے اپنی ذات کے ارد گرد کہ ہر چیز اس کی ذات کو فائدہ ہو تو وہ ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی بت پرستی کی مانند ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی ذات کو اپنا معبود بنا رکھا، اسی کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ دین بھی وہاں لے کے آتا ہے جہاں اس کی ذات کا فائدہ ہو، جہاں اس کی ذات کا فائدہ نہیں وہاں اس کو دین کی کوئی بات یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ڈیلی بیسز پہ اپنا محاسبہ اور تزکیہ کرے۔ من لم یحاسب نفسہ کل یوم لیس منا، جو روزانہ اپنا حساب و کتاب سونے سے پہلے نہیں کرتا کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنے حقوق العباد پامال کیے، کتنے حقوق اللہ پامال کیے، یا ادا کیے تو شکر کرے، ادا نہیں کیے تو تفکر و غور اور توبہ کرے۔ تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو محاسبہ نہیں کرتا، اپنا حساب و کتاب نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے 17ویں پارے میں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مولا علی کے فرمان میں نہج البلاغہ میں ہے الناس نعام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب مریں گے تو متوجہ ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ تو اس آخرت کی زندگی کے بارے میں غفلت میں تھا، ہم نے جب پردہ ہٹا دیا، موت کے بعد پردہ ہٹ گیا تو انسان کی آنکھ لوہے کی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، میں کس دنیا میں تھا اور یہ کہاں آ گیا۔ خدا سے دعا گو ہے کہ خدا ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کو، ان گناہوں کو سمجھنے، ان سے دور رہنے کی توفیق دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، امام زمانہ کے خصوصی جانثاروں، مددگاروں میں قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔